بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعاشروهن بالمعروف وقال تعالى وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا وقال النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج ما في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء صدق الله ورسوله النبي الكريم۔ ان آیت قرآنیہ اور حدیث نبوی کی روشنی میں علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ حقوق العباد کا بیان شروع فرما رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اور اس کے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بندوں کے جو حقوق ضروری قرار دیے ہیں اور جن کے تحفظ کا حکم دیا ہے، جن حقوق کو، جن ذمہ داریوں کو محفوظ کرنے کا حکم دیا ہے، ان کا بیان یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا جا چکا ہے کہ حقوق العباد دین کا بہت اہم شعبہ ہے، اور یہ اتنا اہم شعبہ ہے کہ حقوق اللہ تو توبہ سے معاف ہو جاتے ہیں، یعنی اگر خدا نہ خواستہ حقوق اللہ سے متعلق کوئی کوتاہی سرزد ہو جائے، خدا نہ کرے، تو اس کا علاج بہت آسان ہے کہ انسان کو جب کبھی اس پر ندامت پیدا ہو تو توبہ و استغفار کر لینے سے معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن بندوں کے حقوق ایسے ہیں کہ اگر ان میں کوتاہی ہو جائے تو اگر اس پر کبھی ندامت ہو اور اس پر توبہ و استغفار کرے تب بھی وہ گناہ معاف نہیں ہوتے، جب تک کہ حقدار کو اس کا حق نہ پہنچایا جائے یا جب تک صاحب حق اس کو معاف نہ کر دے۔ اس لیے حقوق العباد کا معاملہ بڑا سنگین ہے۔ بندے کے اوپر دو طرح کے حقوق ہوتے ہیں، ایک وہ حق جو اس کے اوپر اللہ کا ہے، یعنی اللہ کی ذمہ داریاں ادا کرنا، اور ایک وہ حق جو اللہ تعالیٰ نے بندے کے اوپر بندوں کے حقوق رکھے ہیں، بندوں کی ذمہ داریاں رکھی ہے۔ جیسے تجارت میں اپنے پارٹنر کی ذمہ داریاں ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے نوکری میں اپنے سیٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے، گھر میں ماں باپ کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہوتی ہے، بھائی بہنوں کی ذمہ داریاں ہمارے اوپر ہوتی ہے۔ تو ان ذمہ داریوں میں اگر کہیں کوئی کمی کوتاہی ہوئی تو وہ کمی کوتاہی تب تک معاف نہیں ہو سکتی جب تک کہ جس کا حق ہم نے مارا ہے ہم اس سے معافی نہ مانگ لیں۔ اس لیے حقوق العباد کا معاملہ بڑا سنگین ہے، بڑا نازک ہے، اس میں دھیان رکھنا بہت ضروری ہے۔ حقوق العباد کا معاملہ جتنا سنگین ہے، ہمارے معاشرے میں اس سے غفلت اتنی ہی عام ہے۔ ہم لوگوں نے چند عبادات کا نام دین رکھ لیا ہے، یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ذکر، تلاوت، تسبیح وغیرہ۔ ان چیزوں کو تو ہم دین سمجھتے ہیں، لیکن حقوق العباد کو ہم نے دین سے خارج کیا ہوا ہے، اور اسی طرح معاشرتی حقوق کو بھی دین سے خارج کر رکھا ہے۔ اس میں اگر کوئی شخص کوتاہی یا غلطی کرتا ہے تو اس کو اس کی سنگینی کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ حقوق العباد کے معاملے میں اگر ہم سے کہیں کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو ہمیں اس غلطی کا احساس تک نہیں ہوتا، یعنی ہم اس سے بہت ہی زیادہ غافل ہے۔ اس کی سادہ سی مثال یہ ہے کہ خدا نہ کرے کوئی مسلمان شراب نوشی کی لت میں مبتلا ہو، کوئی شراب کا عادی بن چکا ہے، شراب کی عادت کسی کو پڑ چکی ہے، تو ہر وہ مسلمان جس کو ذرا سا بھی دین سے لگاؤ ہے وہ اس کو برا سمجھے گا، اور خود وہ شخص بھی اپنے فعل پر، اپنے کام پر، اپنی اس حرکت پر نادم ہوگا، وہ شرمندہ ہوگا کہ میں یہ ایک گناہ کا کام کر رہا ہوں۔ لیکن ایک دوسرا شخص ہے جو لوگوں کی غیبت کرتا ہے، اس غیبت کرنے والے کو معاشرے میں شراب پینے والے کے برابر نہیں سمجھا جاتا۔ غیبت اگر ہم میں کوئی کرتا ہے تو اس کو اتنا بڑا گنہگار، بلکہ بڑا کیا گنہگار سمجھا ہی نہیں جاتا، اور نہ خود غیبت کرنے والا اپنے آپ کو گنہگار اور مجرم خیال کرتا ہے۔ حالانکہ
گناہ کے اعتبار سے شراب پینا جتنا بڑا گناہ ہے، غیبت کرنا بھی اتنا ہی بڑا گناہ ہے۔ غیبت کس کو کہیں گے؟ کہ اپنے بھائی کی برائی اس کے پیٹھ کے پیچھے بیان کرنا کسی اور کے سامنے، اگرچہ وہ برائی اس کے اندر موجود ہے، یعنی برائی موجود ہے اس کے اندر، اسی کو کسی کے سامنے بیان کرنا، یہ اس کی غیبت ہے۔ غیبت اس لحاظ سے شراب پینے سے زیادہ سنگین ہے کہ اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے، اور اس لحاظ سے بھی زیادہ سنگین ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ اس کی ایسی مثال دی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی ایسی مثال دی ہے کہ دوسرے گناہوں کی ایسی مثال نہیں دی۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، غیبت کرنے والا ایسا ہے جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہو۔ کیا تم میں سے پھر کوئی پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردار بھائی کے گوشت کو کھائے؟ لیکن اتنی سنگینی کے باوجود، یہ گناہ اتنا خطرناک ہونے کے باوجود معاشرے میں عام ہو گیا ہے۔ شاید ہی کوئی مجلس اس گناہ سے خالی ہوتی ہو، اور پھر اس کو برا بھی نہیں سمجھا جاتا، گویا کہ دین کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ حضرت ڈاکٹر محمد عبدالحی صاحب قدس اللہ سرہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ایک دن فرمانے لگے کہ ایک صاحب میرے پاس آئے اور آ کر بڑے فخریہ انداز میں خوشی کے ساتھ کہنے لگے کہ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے احسان کا درجہ حاصل ہو گیا ہے۔ احسان ایک بڑا درجہ ہے، ایک لیول ہے بڑا، جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو جیسے کہ اللہ تعالیٰ تم کو دیکھ رہا ہو، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو کم از کم اس خیال کے ساتھ عبادت کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس کو درجہ احسان کہتے ہیں۔ یہ ایک مرتبہ ہے عبادت میں کہ بندہ اس مرتبے کو پہنچ جائے، اس کا حدیث پاک میں مطالبہ کیا گیا کہ بندہ اس طرح سے عبادت کرے کہ اس کے دل و دماغ میں یہ خیال ہو کہ میں اپنے اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ اگر یہ خیال نہیں آ پا رہا تو کم از کم یہ خیال کرے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو ایک شخص نے آ کر حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ذکر کیا کہ مجھے صفت احسان حاصل ہو گئی ہے، احسان کا مرتبہ مجھے حاصل ہو گیا ہے۔ حضرت ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو مبارکباد دی، میں نے کہا اللہ تم کو خوب برکت دے، یہ تو بہت بڑی نعمت ہے، البتہ میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں کہ کیا آپ کو یہ احسان کا درجہ صرف نماز میں حاصل ہوتا ہے، اور جب بیوی بچوں کے ساتھ معاملات کرتے ہو اس وقت بھی حاصل ہوتا ہے یا نہیں؟ یعنی بیوی بچوں کے ساتھ معاملات کرتے وقت بھی آپ کو یہ خیال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، یا یہ خیال اس وقت نہیں آتا؟ وہ صاحب جواب میں فرمانے لگے کہ حدیث میں تو یہ آیا ہے کہ جب عبادت کرے تو اس طرح عبادت کرے گویا کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، یا اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ وہ تو صرف عبادت میں ہے، ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ احسان کا تعلق صرف نماز سے ہے، دوسری چیزوں کے ساتھ احسان کا کوئی تعلق نہیں۔ حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے اسی لیے آپ سے یہ سوال کیا تھا، اس لیے کہ آج کل عام طور پر غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ احسان صرف نماز ہی میں مطلوب ہے یا ذکر و تلاوت ہی میں مطلوب ہے، حالانکہ احسان ہر وقت مطلوب ہے، زندگی کے ہر مرحلے اور شعبے میں مطلوب ہے۔ دکان پر بیٹھ کر تجارت کر رہے ہو وہاں پر بھی احسان مطلوب ہے، یعنی وہاں پر بھی تمہیں یہ استحضار اور دھیان ہونا چاہیے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب اپنے ماتحتوں کے ساتھ معاملات کر رہے ہو اس وقت بھی احسان مطلوب ہے، جب بیوی بچوں اور دوست احباب اور پڑوسیوں سے معاملات کر رہے ہو اس وقت بھی یہ استحضار ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ حقیقت میں احسان کا مرتبہ یہ ہے کہ صرف نماز تک محدود نہیں۔ خوب سمجھ لیا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہماری زندگی کے ہر شعبے کے ساتھ ہے۔ اسی واسطے روایت میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاتون کے بارے میں پوچھا گیا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خاتون کے بارے میں پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، ایک خاتون ہے جو دن رات عبادت میں لگی رہتی ہے، نفل نماز اور ذکر و تلاوت بہت کرتی ہے اور ہر وقت اسی میں مشغول رہتی ہے،
اس خاتون کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ اس کا انجام کیسا ہوگا؟ آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ وہ خاتون پڑوسیوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتی ہے؟ وہ نماز روزے کے اندر ہر وقت مشغول رہتی ہے، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن پڑوسیوں کے ساتھ اس کا کیسا سلوک ہے؟ صحابہ کرام نے جواب دیا کہ پڑوسیوں کے ساتھ اس کا سلوک اچھا نہیں ہے، پڑوسی اس سے راضی نہیں ہے، پڑوسیوں کو اس سے تکلیف پہنچتی ہے، پڑوس کی خواتین تو اس سے خوش نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ خاتون جہنم میں جائے گی۔ پھر ایک ایسی خاتون کے بارے میں آپ سے پوچھا گیا کہ جو نفل عبادت تو زیادہ نہیں کرتی تھی، صرف فرائض واجبات پر اکتفا کرتی تھی، صرف فرض نمازیں پڑھا کرتی تھی، لیکن نفل نمازیں اس سے ادا نہیں ہو پاتی تھی، زیادہ سے زیادہ وہ سنت موقدہ ادا کر لیتی، بس اس سے زیادہ نوافل ذکر و تلاوت نہیں کرتی تھی، مگر پڑوسیوں اور دوسرے لوگوں کے ساتھ اس کے معاملات اچھے تھے، اس کے پڑوسی اس سے خوش تھے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ خاتون جنت میں جائے گی۔ ان احادیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات واضح فرما دی کہ اگر کوئی شخص نفلی عبادت کرے تو یہ بڑی اچھی بات ہے، نفل عبادت کرنا بہت اچھی چیز ہے، اور اگر نفلی عبادت نہ کرے تو آخرت میں سوال نہیں ہوگا۔ اگر کوئی شخص نفل نمازیں نہ پڑھے، فرض نمازیں تو کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے، لیکن اگر نفل نمازیں بندہ نہیں پڑھ پاتا تو آخرت میں اس سے کوئی سوال نہیں ہوگا کہ تم نے فلاں نفلی عبادت کیوں نہیں کی، اس لیے کہ نفل کا مطلب ہی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کرے تو ثواب ملے گا، اور اگر نہ کرے تو کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن حقوق العباد وہ چیز ہے، حقوق العباد یعنی بندوں کی ذمہ داریاں، ہمارے اوپر پڑوسیوں کے حقوق ہے، ماں باپ کے حقوق ہے، بھائی بہن کے حقوق ہے، ہمارے دوستوں کے ہم پر حقوق ہے، یہ ذمہ داریاں ہے، یہ ایسی چیز ہے کہ اس کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا، اور اس پر جنت اور جہنم کا فیصلہ موقوف ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے روز بڑی مقدار میں نماز روزے لے کر آئے گا، لیکن دنیا میں کسی کا حق مار دیا، کسی کو برا کہہ دیا، کسی کی دل آزاری کر دی تھی، کسی کا دل دکھایا تھا۔ اب اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ جتنے اعمال لے کر آیا تھا وہ سارے کے سارے دوسروں کو دے دیے، اور دوسروں کے گناہ اس پر ڈال دیے گئے۔ اس لیے حقوق العباد کا باب شریعت کا بہت اہم باب ہے۔ اسلامی فقہ جس میں شریعت کے احکام بیان کیے جاتے ہیں، اس کو اگر 4 برابر حصوں میں تقسیم کیا جائے تو اس کا ایک حصہ عبادات کے بیان پر مشتمل ہے۔ اسلامی فقہ کو 4 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو 4 میں سے صرف ایک ہی حصے میں عبادت ہے، ایک ہی حصہ عبادات کے بیان پر مشتمل ہے، اور بقیہ 3 حقوق العباد کے بیان میں ہیں، یعنی ان میں معاملات اور معاشرت کو بیان کیا گیا ہے۔ آپ نے ہدایہ کا نام سنا ہوگا، جو فقہ حنفی کی مشہور کتاب ہے، یہ 4 جلدوں پر مشتمل ہے۔ اس کی پہلی جلد میں عبادات کا ذکر ہے، پہلی جلد میں نماز، روزہ اور حج کا ذکر ہے، جس میں طہارت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کے احکام بیان کیے گئے ہیں۔ باقی 3 جلدیں معاملات، معاشرت اور حقوق العباد سے متعلق ہے۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ حقوق العباد 3/4 دین ہے۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلا باب یہ قائم فرمایا، باب الوصیت بالنساء، یعنی ان نصیحتوں کے بارے میں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے حقوق کے متعلق بیان فرمائی ہے۔ اور سب سے پہلے یہ باب اس لیے قائم فرمایا کہ سب سے زیادہ بے اعتدالیہ اور سب سے زیادہ کوتاہیاں اس حق میں ہوتی ہے، یعنی عورتوں کے حق ادا کرنے کے معاملے میں ہوتی ہے۔ جب تک اسلام نہیں آیا تھا اور جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں آئی تھی، اس وقت تک عورت کو ایسی مخلوق سمجھا جاتا تھا جو معاذ اللہ گویا انسانیت سے خارج ہے، اور اس کے ساتھ بھیڑ بکریوں جیسا سلوک ہوتا تھا۔ اس کو انسانیت کے حقوق دینے سے لوگ انکار کرتے تھے، کسی بھی معاملے میں اس کے حقوق کی پرواہ نہیں کی جاتی تھی، اور یہ سمجھا جاتا تھا جیسے کسی نے اپنے گھر میں بھیڑ بکری پال لی،
بالکل اسی طریقے سے اپنے گھر میں ایک عورت کو لا کر بٹھا دیا۔ سلوک کے اعتبار سے دونوں میں کوئی فرق نہیں تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بار اس دنیا کو جو آسمانی ہدایات سے بے خبر تھی، خواتین کے حقوق کا احساس دلایا کہ خواتین کے ساتھ حسن سلوک کرو، عورتوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے قرآن کریم کی ایک آیت نقل فرمائی جو اس باب میں جامع ترین آیت ہے، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ اس میں تمام مسلمانوں سے خطاب ہے کہ تم خواتین کے ساتھ معروف یعنی نیکی کے ساتھ اچھا سلوک کر کے زندگی گزارو، ان کے ساتھ اچھی معاشرت برتو، ان کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ یہ عام ہدایت ہے۔ یہ آیت گویا اس باب کا متن اور عنوان ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تشریح اپنے اقوال اور افعال سے فرمائی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواتین کے ساتھ حسن سلوک یعنی اچھا برتاؤ کرنے کا اس درجہ اہتمام تھا کہ آپ نے فرمایا، خیارکم خیارکم لنسائہم وَأَنَا خِيَارِكُمْ لِنِسَائِي وَأَنَا خِيَارُكُمْ لِنِسَائِي۔ تم میں سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جو اپنی خواتین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں، اور میں تم میں اپنی خواتین کے ساتھ بہترین برتاؤ کرنے والا ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواتین کے حقوق کی نگہداشت اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا اتنا اہتمام تھا کہ بے شمار احادیث میں اس کی تشریح فرمائی۔ چنانچہ سب سے پہلے حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، استوصوا بالنساء خیرا، میں تم کو عورتوں کے بارے میں بلائی کی نصیحت کرتا ہوں، تم میری اس نصیحت کو قبول کر لو۔ آگے بڑھنے سے پہلے یہاں ایک بات عرض کر دی جائے کہ قرآن کریم میں آپ یہ دیکھیں گے کہ عام طور پر قرآن کریم موٹے موٹے اصول بیان کر دیتا ہے، تفصیلات اور جزیات میں نہیں جاتا، انہیں بیان نہیں کرتا، یہاں تک کہ نماز جیسا اہم رکن جو دین کا ستون ہے، جس کے بارے میں قرآن کریم نے 73 مقامات پر حکم دیا کہ نماز قائم کرو، لیکن نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے، اس کی رکعتیں کتنی ہوتی ہیں، اور کن کن چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے اور کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتی، یہ تفصیلات قرآن کریم نے بیان نہیں کی، یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر چھوڑ دی، آپ نے اپنی سنت سے بیان فرمایا۔ اسی طرح زکوٰۃ کا حکم بھی قرآن کریم میں کم و بیش اتنی ہی مرتبہ آیا ہے، لیکن زکوٰۃ کا نصاب کیا ہوتا ہے، کس پر فرض ہوتی ہے، کتنی فرض ہوتی ہے، کن کن چیزوں پر فرض ہوتی ہے، یہ تفصیلات قرآن کریم نے بیان نہیں کی، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر چھوڑ دی۔ معلوم ہوا کہ قرآن کریم عام طور پر اصول بیان کرتا ہے، تفصیلی جزئیات میں نہیں جاتا، لیکن مرد و عورت کے تعلقات، خاندانی تعلقات ایسی چیز ہے کہ قرآن کریم نے اس کے نازک نازک جزوی مسائل بھی صراحت کے ساتھ بیان فرمائے ہیں، ایک ایک چیز کو کھول کھول کر بیان کر دیا ہے، اور پھر بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح فرمائی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ مرد و عورت کے جو تعلقات ہے اور انسان کی جو گھریلو زندگی ہے، یہ پورے تمدن کی بنیاد ہوتی ہے، اور اس پر پورے تہذیب و تمدن کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ اگر مرد و عورت کے تعلقات استوار ہے، خوشگوار ہے، اور دونوں ایک دوسرے کے حقوق ادا کر رہے ہیں، تو اس سے گھر کا نظام درست ہوتا ہے، اور گھر کا نظام درست ہونے سے اولاد درست ہوتی ہے، اور اولاد کے درست ہونے سے معاشرہ سنورتا ہے، اور اس پر پورے معاشرے کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ لیکن اگر گھر کا نظام خراب ہو اور میاں بیوی کے درمیان رات دن تو میں ہوتی رہتی ہو، تو اس سے اولاد پر برا اثر پڑے گا، اور اس کے نتیجے میں جو قوم تیار ہوگی اس کے بارے میں آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کسی شائستہ قوم کے افراد بن سکتے ہیں یا نہیں۔ اس واسطے اس کو عائلی احکام یعنی گھرداری کے احکام کہا جاتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے ان تعلقات کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی قرآن کریم میں واضح طور پر بیان فرمایا ہے۔ اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اچھی تشبیہ بیان فرمائی ہے،
اور یہ اتنی عجیب و غریب اور حکیمانہ تشبیہ ہے کہ ایسی تشبیہ ملنا مشکل ہے۔ فرمایا کہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی۔ بعض لوگوں نے اس کی تشریح یہ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اس کے بعد حضرت حوا علیہ السلام کو انہی کی پسلی سے پیدا کیا۔ اور بعض علماء نے اس کی دوسری تشریح یہ بھی کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورت کی تشبیہ دیتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ عورت کی مثال پسلی کی سی ہے، کہ جس طرح پسلی دیکھنے میں ٹیڑھی معلوم ہوتی ہے لیکن پسلی کا حسن، خوبصورتی اور اس کی صحت اس کے ٹیڑھا ہونے میں ہی ہے۔ چنانچہ کوئی شخص اگر یہ چاہے کہ پسلی ٹیڑھی ہے اس کو سیدھا کر دو، تو جب اسے سیدھا کرنا چاہے گا تو سیدھی تو نہیں ہوگی، البتہ ٹوٹ جائے گی، وہ پھر پسلی نہیں رہے گی۔ اب دوبارہ پھر اس کو ٹیڑھا کر کے پلاسٹر کے ذریعے جوڑنا پڑے گا۔ اسی طرح حدیث شریف میں عورت کے بارے میں بھی یہی فرمایا، ان ذهبت تقيمها كسرتها وان استمتعت بها استمتعت وفيها عوج۔ اگر تم اس پسلی کو سیدھا کرنا چاہو گے تو پسلی ٹوٹ جائے گی، اور اگر اس سے فائدہ اٹھانا چاہو تو اس کے ٹیڑھے ہونے کے باوجود فائدہ اٹھاؤ گے۔ یہ بڑی عجیب و غریب اور حکیمانہ تشبیہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ اس کی صحت ہی اس کے ٹیڑھے ہونے میں ہے، اگر وہ سیدھی ہوگی تو بیمار ہے، صحیح نہیں ہے۔ چنانچہ بعض لوگ اس تشبیہ کو عورت کی مذمت میں استعمال کرتے ہیں کہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، لہذا اس کی اصل ٹیڑھی ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو کچھ اور اوصاف دے کر پیدا فرمایا ہے اور عورت کو کچھ اور اوصاف دے کر پیدا فرمایا۔ دونوں کی فطرت اور سرشت میں فرق ہے۔ سرشت میں فرق ہونے کی وجہ سے مرد عورت کے بارے میں یہ محسوس کرتا ہے کہ یہ میری طبیعت اور فطرت کے خلاف ہے، حالانکہ عورت کا تمہاری طبیعت کے خلاف ہونا یہ کوئی عیب نہیں ہے، کیونکہ یہ اس کی فطرت کا تقاضا ہے کہ وہ ٹیڑھی ہو۔ کوئی شخص پسلی کے بارے میں یہ کہے کہ پسلی کے اندر جو ٹیڑھا پن ہے وہ اس کے اندر عیب ہے، ظاہر ہے کہ وہ عیب نہیں، بلکہ اس کی فطرت کا تقاضا ہے کہ ٹیڑھی ہو۔ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر تمہیں عورت میں کوئی ایسی بات نظر آتی ہے جو تمہاری طبیعت کے خلاف ہو اور اس کی وجہ سے تم اس کو ٹیڑھا سمجھ رہے ہو تو اس کو اس بنا پر مذمت و تنقید کا نشانہ نہ بناؤ، بلکہ یہ سمجھو کہ اس کی فطرت کا تقاضا یہی ہے، اور اگر تم اس کو سیدھا کرنا چاہو گے تو ٹوٹ جائے گی، اور اگر فائدہ اٹھانا چاہو گے تو ٹیڑھا ہونے کی حالت میں بھی فائدہ اٹھا سکو گے۔ آج الٹا زمانہ آ گیا ہے، اس واسطے قدریں بدل گئی ہے، سوچ بدل گئی ہے، خیالات بدل گئے، ورنہ بات یہ ہے کہ جو چیز مرد کے حق میں عیب ہے بسا اوقات وہ عورت کے حق میں حسن اور اچھائی ہوتی ہے۔ اگر ہم قرآن کریم کو غور سے پڑھیں تو قرآن کریم میں یہ بات نظر آ جاتی ہے کہ جو چیز مرد کے حق میں عیب تھی وہی چیز عورت کے بارے میں حسن قرار دی گئی اور اس کو نیکی اور اچھائی کی بات کہا گیا۔ مثلا مرد کے حق میں یہ بات عیب ہے کہ وہ جاہل اور غافل ہو اور دنیا کی اس کو خبر نہ ہو، اس لیے کہ مرد پر اللہ تعالیٰ نے دنیا کے کاموں کی ذمہ داری رکھی ہے، اس لیے اس کے پاس علم بھی ہونا چاہیے اور اس کو باخبر بھی ہونا چاہیے۔ اگر باخبر نہیں ہے بلکہ غافل ہے اور غفلت میں مبتلا ہے تو یہ مرد کے حق میں عیب ہے، لیکن قرآن کریم نے غفلت کو عورت کے حق میں حسن قرار دیا۔ چنانچہ سورہ نور میں فرمایا ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، یعنی وہ لوگ جو ایسی عورتوں پر تہمتیں لگاتے ہیں جو پاک دامن ہے اور غافل ہے اور دنیا سے بے خبر ہے۔ تو دنیا سے بے خبری کو ایک حسن کی صفت کے طور پر قرآن کریم نے بیان فرمایا۔ معلوم ہوا کہ عورت اگر دنیا کے کاموں سے بے خبر ہو اور اپنے فرائض کی حد تک واقف ہو اور دنیا کے معاملات اتنے نہ جانتی ہو تو وہ عورت کے حق میں عیب نہیں بلکہ وہ صفت حسن ہے جس کو قرآن کریم نے صفت حسن کے طور پر ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
جن حضرات کی سنت باقی ہو پڑھ لیں.